فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتى بغیر علم کان اسمه علی من افتاه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، سامعین عزیز، دوستو اور بھائی، آج اس مجلس کا عنوان یہ ہے کہ اسلام ایک کامل نظام حیات۔ ہمارا دین ہمیں کامل نظام حیات دیتا ہے جس میں کوئی خلا نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ یہ دنیا کے ہر خطے کو، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، شامل ہے، آنے والے ہر دور کو شامل ہے۔ اس وقت 15ویں صدی ہے، اگر دنیا 16ویں صدی تک جائے تو دین یہی ہوگا۔ اور یہ دین صرف مسجد اور مدرسے کے لیے نہیں۔ اسلام allows no distinction between mosque and state affairs. It covers the both. ہمارا دین صرف مسجد اور مدرسے کے لیے نہیں، یہ ہر چیز کے لیے ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو نوجوانوں کی طرف سے خاص طور پر اس ملک میں ایک سوال کیا جاتا ہے علماء سے، when you claim that this religion is a complete code of life and it covers all the walks of life, it gives instructions in relation to market affairs, assembly affairs, court affairs, then what are the source of knowledge in Islam? جب تم کہتے ہو کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو یہ کمپلیٹ کیسے ہو گیا؟ ضرورتیں انسان کی بڑھتی جاتی ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم 23 سال میں اترا، اور کیسے اترا؟ ضرورت پڑتی تھی، قرآن اترتا، حالات پیش آتے، قرآن اترتا۔ The Holy Book Quran took 23 years, took 23 in its completion. When there was a necessity or there was an event, then Allah subhanahu wa ta'ala revealed his message. تو اس طرح قرآن اترتا رہا 23 سال تک۔ اسلام میں ماخذ علم 4 ہے۔ سب سے پہلے قرآن، ہولی بک۔ قرآن پاک is first source of knowledge, and if anything is not found therein in the Quran, then we have to refer that matter to the Prophet. And the statement of the Prophet, Sunnah of the Prophet, his advice occupies the second position in sources of knowledge in Islam. پہلا کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے بعد پیغمبر کی تعلیمات، سنت۔ And if there is anything which is not found nor in the Quran, neither in the Quran nor in the Sunnah, then what decision is to be taken? This question was put to the Prophet, and he explained that نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ was sent as governor to Yemen, and the Prophet asked him that when you reach there, how will you take decision
in regard to the matters referred to you? And he answered, I shall take decision in accordance with the book of Allah. میں یمن میں فیصلے کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق. Then the Prophet asked, if that is not found in the Quran, he answered that I shall take decision in accordance with the Sunnah of the Prophet. Then the Prophet asked, if it is not found in my Sunnah, what position will you take then? He said that I shall make an analogical approach. کہ اگر قرآن اور حدیث میں وہ بات نہ ملے تو میں اجتہاد کروں گا. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ قیاس کو. کہ پھر میں قیاس کروں گا. لیکن قیاس دو قسم کا ہے. ایک ہے قیاس عقل پر کرنا, ایک ہے قیاس دین کی دوسری بات پر کرنا. فقہا جو قیاس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دین کی بات پر. مثلا ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے, اور اس نے نظر مانی تھی حج کے لیے, اس پر حج نظر واجب تھا اور وہ مر گئی, تو میں کیا کروں؟ حضور سے پوچھا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے قیاس کرنے کی راہ بتائی. تو آپ نے کہا کہ اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو تو ادا کرتی یا نہ؟ وہ کہنے لگی کرتی. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حق جو ہے وہ بھی تو ادا کر. اب ماں کے اوپر قرض ہوتا اور وہ ادا کرنا ہے, یہ کس کا حق ہے؟ یہ حقوق العباد میں سے. جو قرض ہے نا, لینا دینا, ہمارا جو لینا دینا ہے جسے قرض کہتے ہیں, یہ حقوق العباد میں سے ہے. اور نظر مانی ہو, اللہ سے عہد باندھا ہو, حج, یہ حقوق العباد میں سے نہیں, حقوق اللہ میں سے. اس بی بی کا جو فوت ہو گئی تھی کیا رہ گیا تھا؟ اللہ کا. حضور نے جب اس کو جواب دیا تو اس کو اس کا قیاس کرنا بتایا. کس پر؟ حقوق العباد پر. حقوق العباد پر کہ اگر قرض ہوتا تو ادا کرتی نا؟ وہ کہنے لگی ہاں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیاس کی راہ بتائی وہ قیاس عقل پر نہیں, اپنے خیال پر نہیں, اپنے دل کی مراد پر نہیں, اپنی ہوا پر نہیں, بلکہ وہ قیاس کرنا ہے شریعت کی کسی دوسری اصل پر. تو یہ جو قیاس ہے جسے کہتے ہیں انالوجیکل اپروچ, اینڈ دیٹ از ٹو بی بیسڈ آن سم ادر کمانڈمنٹ whether it is found in the Quran or in the Sunnah, but that should be based on that. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو راہ کھولی. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے جب تیسری بات کہی کہ میں اس میں اجتہاد کروں گا, اینالوجیکل اپروچ کروں گا, تو حضور خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ. آج اپنے بارے میں کہنے لگے کہ میرا بھیجا ہوا رسول کا رسول, رسول کا رسول وہی بات کہہ رہا ہے جس پر اللہ کا رسول راضی ہے. تو حضور نے اپروو کیا اس طریقے کو کہ اول فرسٹ سورس آف نالج قرآن ہے, دوسرا سنت ہے, اور کوئی چیز جب قرآن اور سنت میں نہ ملے تو پھر اجتہاد ہے, کرنے والا مجتہد ہو تو وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو کتنے سورس آف نالج میں نے عرض کیے؟ 3. کیوں؟ یہ حضور کا زمانہ ہے اور معاذ بن جبل بڑے اونچے درجے کے صحابی, وہ اجتہاد کی سند, سنن نسائی, وہ سند حضور سے پائے ہوئے تھے. اس لیے 3 ہی باتیں ہوئی. لیکن یہی معاملہ پھر آگے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ نے اس زمانے کو یاد کیا جو زمانہ حضور کی آمد سے پہلے تھا، اور فرماتے ہیں نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ہاتھ میں سیاستہ کی کتاب ہے سنن نسائی، اس کی دوسری جلد سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد اتا علینا زمان ولسنا نقضی ولسنا هنالک ثم ان اللہ عز وجل قدر علینا ان بلغنا ما ترون فمن اراد له منكم قيام بعد اليوم فليقرأ ما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقرأ ما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقرأ ما قضى به الصالحون فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رايا فلا يقول إني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پر ایک ایسا زمانہ آیا ہم عدالتوں کے اہل نہ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا عدالتیں کس طرح کی جاتی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ایک دور ایسا تھا، اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فضا میں اعلان نبوت فرمایا اس فضا کا کیا حال تھا؟ نواں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نواں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی، صحرا ریت اڑتی، نہ کوئی نظام، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی تمدن، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو چنا اپنی آخری امانت اتارنے کے لیے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج حضور کے فیض صحبت اور فیض تربیت سے ہم اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر بلغنا ما کرونا. You can see our position at this stage. There was a time when we were not in a position to take decision and take charge of the courts, but now you see what our position is. تو عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے کورٹس میں اور عدالتوں میں اور اپنی کچہریوں میں ہم فیصلے کس طرح کریں گے؟ اول کتاب اللہ، اگر قرآن میں نہ ملے، اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت سے، اور اگر قرآن میں بھی نہ ملے، سنت میں بھی نہ ملے تو ابو بکر و عمر کے فیصلوں سے. اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر ہم اجتہاد کریں گے. معاذ بن جبل نے جو بات کہی وہ حضور کی موجودگی میں تھی، حضور کی موجودگی میں اور کوئی نام نہیں چل سکتا تھا. انہوں کا اول کتاب اللہ، پھر سنت، پھر ہم اجتہاد کریں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دنیا نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نظام حکومت دیکھا، ان کی خلافتوں کا دور دیکھا، ان کے فیصلوں کا دور دیکھا، تو ان کا اب اصول یہ اول کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر ابو بکر و عمر کے فیصلے، پھر ہم اجتہاد کریں گے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں سورس آف نالج چار ہیں، سورس آف نالج چار ہیں. پہلا اللہ کی کتاب، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے صلحائے امت کے فیصلے، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ان کے فیصلے، پھر نہ ملے تو اجتہاد. ان چار بنیادوں پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. If any matter is referred to us, any matter is referred to us, کوئی بات ہم سے پوچھی جائے, we can take decision in accordance with the book of Allah, and if it is not found in that book, then according to the Sunnah. And if it is not found in the Sunnah, then the matter is to be referred to Sulahai Ummah. At that time, Sulahai Ummah were Abu Bakr and Umar. But at this time, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, and all the companions of the Prophet,
coming down to Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad. All these are Salah Ummah. And if the matter is referred to these, it is authority for us. It carries authoritative value. Because foundation has been laid on this issue. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تو کہا صلحائے امت سے مراد ہیں ابو بکر و عمر. جب زمانے نے آگے کروٹ لی تو پھر صلحائے امت سے مراد خلفائے راشدین. پھر ذرا زمانہ آگے گیا تو صلحائے امت میں تابعین بھی اور تابعین میں سے وہ لوگ جو ویل ورس ان نالج, مذہب میں عالم کے پکے پختہ وہ ہے. آج ہم جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ پیغمبر کے مقابلے میں تو ابو بکر عمر کی بات بھی نہیں, پیغمبر کے مقابلے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات نہیں, ان کا مقام اپنی جگہ اور پیغمبر کی شان اپنی جگہ. تو جب ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ان کے مقابلے میں نہیں لاتے تو کس قدر یہ جھوٹ ہے اور کس قدر یہ غلط بات ہے کہ حنفی اہل سنت والجماعت حدیثوں کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی بات مانتے. میں اللہ گھر میں ہوں, باوضو ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں جو مقام مصطفیٰ ہے وہ اور کسی کا نہیں. ہم خلفائے راشدین کے خادم ہیں, پر جو نبی ہے وہ نبی کی بات. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ خاطر بھی ہم اٹھتے ہیں, لیکن مقام نبی تو مقام نبی ہے, صحابہ خاطر بھی ہم جان دیں گے. لیکن یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم پر الزام ہے, we are accused that we follow Abu Hanifa or we follow fiqh Hanafi, but we ignore the traditions of the Prophet. یہ غلط ہے. سورس آف نالج میں نے آپ کو ترتیب سے بتائے, اسی ترتیب سے سورس آف نالج اصول فقہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اور دیوبند میں یہی سبق دیا جاتا کہ پہلے اللہ کی کتاب, پھر سنت اور پھر بزرگوں کے فیصلے اور پھر اجتہاد. بزرگوں کے فیصلے نے کسی وقت آ کر اجماع کی شکل اختیار کی, میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کی بات کے مقابلے میں اور کسی بات کو لینا جائز نہیں. لیکن نبی سے آپ نے خود سنا ہو تو اس کی بات اور ہے. لیکن اگر نبی کی بات لوگوں نے آپ تک پہنچائی تو پڑتال کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں کہ نبی نے کہی تھی یا نہیں. صحابہ کو تو اس کی پڑتال کی ضرورت نہیں تھی, کیوں؟ حضور سامنے. لیکن ہم جس دور میں ہیں, ہمارے سامنے حدیث آتی ہے تو ہم حدیث کتاب میں دیکھ کر فوراً حدیث آ گئی, اب بس پھر عمل کرو. بھائی حدیث اس دور میں جو آئی ہے کیسی آئی ہے؟ حدیث came to us through transmitters. We have to see whether these transmitters are trustworthy or not. And if that hadith is traced back to the Prophet, we have to examine and verify all the transmitters coming from that time to this time. بھائی یوں ہی ہم کہہ دیں گے یہ حدیث ہے یا دیکھیں گے پرکھیں گے, اس کے بعد اسے مان. یہ جو مشہور ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتب کتاب اللہ کی کتاب کے بعد یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے نہیں. اس سے پہلے ابھی صحیح بخاری لکھی نہیں گئی تھی, اس سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا جس کا اعلان امام شافعی نے کیا تھا کہ موطا امام مالک اصح الکتب کتاب اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کاوش کی, کتاب مرتب کی, لیکن یہ دور کون سا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 256 میں ہوئی ہے. بخاری ایکسپائرڈ 1256 ہجری.
امام بخاری کی وفات کب ہوئی؟ 256 ہجری، یعنی 30ویں صدی میں جا کر. اور امام ابو حنیفہ امام اعظم، ان کے بارے پتہ کس زمانے میں ہوئے؟ وہ سن 80 میں پیدا ہوئے. 80 حضور کی ہجرت کیے ہوئے، حضور کو ہجرت کیے ہوئے 80 سال ہوئے اور وفات پائے ہوئے تقریباً 70 سال ہوئے. تو بالکل اس قریب کے دور کا آدمی، قریب کے دور کا آدمی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی پیروی آدھے صحابہ میں جاری ہو چکی تھی. آپ کہیں گے کہ یہ تو صحابی نہیں، لیکن آدھے صحابہ میں یہ پیروی ان کی کیسے جاری ہوئی؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دینا شروع کیا تھا 112 ہجری میں. 80 میں پیدا ہوئے، 32 سال کی عمر تھی جب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، اور پھر 40 سال کی عمر تھی جب استاد نے اپنا ان کو جانشین بنایا اور خود اللہ کو پیارے ہو. جب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا تو کون سا سال میں نے عرض کیا؟ 112. اور صحابہ اس وقت زندہ تھے. کئی صحابہ کی وفات 127 میں 129 میں ہوئی، ان کی پوری تاریخ ہے. تو جب تک صحابہ دنیا میں رہے وہ دور صحابہ ہے. تو ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی شباب تھا، انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، لیکن صحابہ باقیات کے طور پر چند زندہ موجود تھے. تو جب چند بھی موجود ہوں تو اس دور کو دور صحابہ کہا جائے گا. وہ مبارک دور ہے جس میں فتویٰ دینے کی توفیق امام ابو حنیفہ کو ہوئی. بھائی فتویٰ علماء کس لیے دیتے ہیں؟ کہ لوگ عمل کریں. تو جب ان کے فتووں پر عمل بھی لوگ کرتے تھے تو پھر امام ابو حنیفہ کی پیروی کب جاری ہوئی؟ آدھے صحابہ میں. تو جن پاک باز ہستیوں کی پیروی خود آدھے صحابہ میں اور اثر صحابہ میں شروع ہو چکی ہو، خیر القرون میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ دور ہے اس میں ہو چکی ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ابو حنیفہ بیسڈ فقہ on قیاس only, and those who express it, they do not differentiate between qiyas shari, analogical approach based on the verses of the Quran and the tradition, and analogical approach that is called reason. They do not differentiate between the two. جب کہا جاتا ہے قیاس تو قیاس اپنے خیال کا نام نہیں، اپنے خیال کا نام نہیں، بلکہ قیاس ہو کہ شریعت کی کوئی اور چیز موجود ہے اس پر قیاس. جس طرح حضور نے بتایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا رابطہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. حضور نے اسی حکم کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہا کہ پھپھی اور بھتیجی بھی نہیں، خالہ اور بانجی بھی نہیں. اب قرآن کا فیصلہ کیا تھا کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اب بہن کی حقیقت کیا ہے؟ بہن اس مسئلے میں بہن کی پوزیشن کیا ہے؟ نبی پاک نے اس کو ذرا پھیلایا اور بڑھایا، اس کو اجتہادات نبوی میں استعمال کرتے ہیں. کہا کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی یہ بھی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت جمع نہیں ہو سکتی. اب حضور نے جو پھوپھی اور خالہ کے مسئلے کو قیاس کیا وہ کس پر کیا؟ قرآن کی آیت پر 2 بہنوں کا مسئلہ جو تھا، انتجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقہ یوں ہی خیالات اور اپنے خیالات اور مرضی کی باتیں ان پر مبنی نہیں. فقہ کی حقیقت سمجھنی ہے تو علماء سے سمجھو. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے اختیار کیے نا، ان کے مسئلے میں ایک بنیاد تھی، بنیادی بات کیا کہ اول کتاب اللہ. سب سے انہوں نے کیا نام لیا؟ اول. اب اگر کوئی چیز کتاب اللہ میں ہو تو کتاب اللہ میں غلطی نہیں ہو سکتی اور راویوں کی روایت میں ہو سکتی ہے.
کتاب اللہ میں بھی غلطی نہیں، پیغمبر کی زبان اور عمل میں بھی غلطی نہیں، پر راویوں کی روایت میں تو ہو سکتی ہے۔ تو راوی جو روایت کر رہے ہیں ان سے بھوک کیوں ہو رہے؟ if any of the transmitters slips, make some khata in transmission, then that khata is not to be attributed to the prophet. تو پھر توجہ دلاتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں، پیغمبر کی بات میں غلطی اور راویوں کی روایت میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر قرآن کا اصول سامنے آئے، قرآن کا، اور اس کے مقابلے میں روایت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا کہ کتاب اللہ کی بات اوپر ہے۔ مثلا ایک مسئلہ چلتا، کسی نے پوچھا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی؟ ہم جب آمین کہتے ہیں تو یہ آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی؟ ہم سے بھی کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آمین ہے کیا، تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگے یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا بندہ خدا تو نے ایک سوال کیا ہے کہ آمین اونچا کہنا چاہیے یا نہ؟ تو نے یہ سوال کیا تو یہ آمین should be based on jahar or ikhfa, should be expressed in a loud voice or otherwise. تو میں نے کہا تو بتا آمین ہے کیا؟ کہنے لگے یہ تو مجھے پتا نہیں۔ تو میں نے کہا جس نے تمہیں سکھایا، ہمیں پتا ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر ایسی باتیں سکھاتے ہیں مسلمانوں کے امن کو اور ان کے ایگریمنٹ کو، ان کے اتحاد کو خراب کرنے کے لیے۔ ہر شہر اور ہر بستی میں دو چار آ کر کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جس نے تمہیں یہ بات سکھائی اس سے جا کر پوچھو کہ آمین ہے کیا۔ جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جا کر پوچھوں، تو جب جا کر اس نے پوچھا وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی پتا نہیں۔ اور تمہارے علم کا تو یہ حال ہے کہ تمہیں بھی پتا نہیں اور شور شرم کہاں سے کہاں تک۔ میں اب آپ سے بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ آمین کیا ہے تو آپ کو تو جواب آنا چاہیے یا نہیں؟ یہ میرے پاس صحیح بخاری کی جلد اول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد نام عطا بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں قال عطاء، ہمارے استاد الاستاد عطا نے بتایا آمین دعا، آمین دعا ہے، آمین دعا۔ اب صحیح امام بخاری کا فیصلہ یا ان کے استاد الاستاد کا فیصلہ؟ اور یہ اکابر تابعین میں سے ہیں، یہ امام عطا، وہ کہتے ہیں آمین کا سٹیٹس سمجھو دعا، یہ دعا، یہ بات یاد رہی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، کہتے ہیں آؤ قرآن سے پوچھو کہ دعا should be expressed in جہر اور ان اخفا، تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا جب کرو تو آہستہ۔ اب قرآن کا فیصلہ ایک طرف، قرآن کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چمڑ جاتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ، قرآن نے کہا کہ دعا آہستہ اور امام بخاری نے کہا کہ آمین دعا ہے۔ اب وہ روایتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب بتائیے کہ امام ابو حنیفہ نے آمین کے مسئلے میں قیاس کیا یا قرآن سے تمسک کیا؟ ہاں ایک بات
ضرور یاد رکھیں کہ تعلیماً دعا اونچی کی جا سکتی ہے. مثلا نماز ابھی امام صاحب نے پڑھائی، اس کے بعد دیکھا کہ جو پچھلے ہیں ان کو دعائیں یاد نہیں، تو وہ ذرا اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں تو اس میں نیت کرنی چاہیے تعلیماً. اگر تعلیماً نہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا آہستہ. تو جب آہستہ ہے تو تم امام کیوں اونچا پڑھتے ہو؟ تو اماموں کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ ہم تعلیماً کرنا جائز ہے. تو اگر تعلیماً کرنا جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دعائیں سکھائیں تو اگر آپ نے بھی کبھی تعلیماً آمین بھی اونچی کہہ دی تو حافظ ابی بشر دولابی اپنی کتاب میں سرا سے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی کہی لیکن تعلیماً، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس مقام پر کہنی ہے کیا کہنی ہے. اب روایت تو آ جائے گی حدیث میں کہ آپ نے آمین اونچی کہی، لیکن یہ کام فقہا کا دیکھنا ہے کہ یہ مسئلے کے طور پر کہی یا تعلیماً کہی. وہ ساری حدیثیں جن میں بلند آواز سے ذکر ہے وہ ایکسپٹڈ ہے، تسلیم، لیکن ان کی تشریح وہ ہوگی کہ وہ ضرورت کے مطابق تھی. اب سوال ہے کہ اس پر کیا کوئی قیاس ہے؟ ہاں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں امام اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ؟ یہاں اونچا، میں کہا یہ لیڈ نہ لے گئے ہوں. امام اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ؟ آہستہ. اب کیسے پتا چلے کہ حضور کی سنت کیا تھی؟ ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو حضور کی سنت کیا تھی؟ یہ کس طرح پتا چلے؟ تو صحیح بخاری میں اور مسلم میں روایات ملتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمعنا آیۃ من القرآن احیانا، حضور کبھی کبھی ایک آیت اونچا پڑھ دیتے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کی سنت یہ ہے. اب اگر ظہر اور عصر کی نماز میں حضور سے کوئی ایک آیت اونچا پڑھنا ملے تو کیا کوئی عالم ہے جو کہے کہ ظہر بھی اونچی عصر بھی اونچی؟ نہیں، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. تو کہا جائے گا کہ حدیث کا معنی یہ ترجمے سے معلوم نہیں ہوتا. حدیث وہی لوگ جانتے ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہوں. حدیث کا معنی یہ ترجمہ پڑھنے والے جانتے ہیں یا فقہا؟ فقہا. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی میں یہ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ یہ حدیث سیاست کی کتاب ہے. اس حدیث کی کتاب میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، کہ جو فقہا ہیں حدیث کے معنی سمجھنے میں وہی زیادہ علم رکھتے ہیں. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کی کتاب میں ہے کہ فقہ والے جو ہیں وہی حدیث کی مراد زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ اگر آپ کو ملے کہ یہ حدیث سے تکرار ہے تو پھر فقہ والوں سے آ کر پوچھو. یہی طریقہ ہے جو محدثین بتا چکے اور اسی کی آواز امام ترمذی لگا چکے. حدیث کے معنی میں اختلاف ہو تو کون سے جانتے ہیں؟ فقہا. اور یہ کن کا فیصلہ ہے؟ خود محدثین کا. اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی فقہ صرف قیاسات کا مجموعہ ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ باتیں کروں تو شاید آپ کو کسی بھی یاد نہ رہیں.
تو میں کہتا ہوں کہ آؤ آج ایک مسئلہ تو سمجھ لو. ایک مسئلہ. وہ مسئلہ کیا ہے؟ رفع الیدین. کہ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے وقت کچھ لوگ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین. When hands are raised at the time of ruku, that raising of hands is called raful yadayn. When we start our prayer, this is starting raful yadayn. But at the time of ruku, this is second, and then there is the third one. اب مجھے یہاں پتا چلا کہ بعض لوگ ایک دفعہ ایک گفتگو تھی تو کہنے لگے جی امام مالک بھول گئے. میں نے کہا پھر یہ جو بخاری کی روایت ہے اس کا ایک راوی ایسا نکلا نا جو بھولنے والا ہو تو بخاری کی روایت گئی. وہ کہہ رہے نہیں، امام مالک جب بخاری کے راوی میں آتے ہیں تو وہ جو پکے راوی ہیں، جب اپنی کتاب میں آتے ہیں تو کچے ہیں. ہم نے یہی کہا کہ لینے اور دینے کا ترازو ایک ہونا چاہیے. بھائی دکاندار کے پاس جب ترازو لینے اور دینے کا ایک ہی ہونا چاہیے مختلف، کہ وہی راوی ادھر آئے تو پکا اور ادھر آئے تو کچا. مجھے یاد آیا ایک دفعہ نماز جنازہ تھی اور ایک مولوی صاحب نے وہاں نماز پڑھی تو سورۃ فاتحہ اس میں پڑھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی؟ کہنے لگے جی حدیث میں ہے. انہوں نے کہا کہ حدیث کہاں آیا؟ حدیث دکھائی، اس کے راوی دیکھے تو اس کے راویوں میں ایک راوی تھا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ. کس حدیث میں؟ جو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والی حدیث تھی اس کے ایک راوی کا نام تھا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ. انہوں نے کہا دیکھو یہ حدیث ہے. انہیں کہا گیا کہ آپ ہر رمضان میں کہتے ہیں کہ 20 تراویح والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کا راوی یہی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ہے جس کی بنا پر آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں. وہاں جا کر ضعیف ہو جاتا ہے، جنازے میں آ کر کبھی ہو جاتا ہے. یہ کون سا انصاف؟ وہ کہتے اچھا یہ 20 تراویحوں کا راوی یہی ہے، تاکہ ہاں یہی ہے. اب 20 رکعت تراویح کا راوی ادھر جب بیان کرے تو کہتے ہیں متفق علیہ دو صحیح، اور جب جنازے پر آ جائے تو ان کا جنازہ نکل جاتا ہے. بھائیو یہ علم کی بات ہے تو علم میں انصاف ہونا چاہیے. اگر وہ راوی یہاں معتبر ہے تو وہاں بھی ہو، اور وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ محدثین متاخرین نے ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ کے بارے میں کہا. شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو شیبہ قدر ذوفنا دارت کے روایت و متروک ساختہ گردش، کہ ابو شیبہ ضعیف ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی روایت رد ہو. ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کسی نے پڑھ لی نماز ہو گئی، لیکن دیکھا جائے گا کہ نماز جنازہ میں حضرت ابوبکر عمر کا عمل کیا تھا. وہ یہی تھا جس طرح آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو مسئلہ یاد رکھو کہ جو عمل کے ساتھ چیز آئے، صحابہ کے عمل کے ساتھ آئے، اسے کہتے ہیں سنت. کیا کہتے ہیں؟ سنت. جو صحابہ کے عمل کے ساتھ آئے مل کر اسے کہتے ہیں سنت. اور جو اس طرح نہ آئے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آئسولیٹڈ رپورٹ. If there is an isolated report which is not agreed by all and which has not been taken into account, اس طرح اگر کوئی روایت آئے اس کو کہتے ہیں حدیث. حدیث آئسولیٹڈ رپورٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن established way of the prophet and established way of the prophet and the companions, that is called sunnah.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہیں یہ وصیت کی مولوی صاحب کہ میری حدیث پر عمل کرو؟ کبھی کی نہ. جب بھی آپ نے کہا میری سنت پر عمل کرو. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. سنت پر عمل کرو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سنت پر عمل کرو. حدیث خبر شاذ بھی ہو سکتی ہے, خبر منسوخ بھی ہو سکتی ہے, یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ بھی جب حدیث آئے تو عمل نہ کرو جب تک وہ حدیث سنت کے درجے میں قائم نہ ہو, سنت کے درجے میں ثابت نہ ہو. جنہوں نے شروع سے یہ پابندی کی کہ ہم نے نبی پاک کی وہی تعلیمات اپنے یہاں لینی ہے جو سنت کا درجہ پائیں, وہ اہل سنت کہلائے, اہل سنت. اور جنہوں نے کہا کہ سنت نہ بھی ہو, صرف حدیث کے درجے میں ہو, وہ اہل حدیث کہلائے. ہمارا نام شروع سے آ رہا ہے کہ ہم نبی پاک کے طریقے کو, آپ کی روایات کو, آپ کی بات کو, آپ کی تعلیمات کو, آپ کے ارشادات کو ماننے والے ہیں. پر کس درجے میں؟ سنت کے درجے میں. ہم نے حضور کی باتیں جو مانی کس درجے میں؟ سنت کے درجے میں. اور صرف حضور کی نہیں, اہل سنت والجماعت, ہم نے اس جماعت کی بھی مانی جو جماعت حضور بنا گئے تھے. یہ میں عرض کر رہا ہوں, حضور جو جماعت بنا گئے ہم ان کے بھی پیرو ہیں. اس لیے ہمارے ہاں ایک اصول ہے, اس اصول کو سمجھ لیں اختلاف صحابہ کے باب میں. وہ اصول کیا کہ عمل تمہارا کسی پر ہو لیکن کسی صحابی کی رائے اس کے خلاف بھی ہو, اس پر عمل تو نہ کرو لیکن اس کو غلط بھی نہ کرو. مختلف مثلا آپ کے سامنے میں اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جامع ترمذی ہے, جامع ترمذی جلد اول. اس میں نبی پاک کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں ہے. بعد میں کیسان کہتے ہیں انہو سمع جابر بن عبد اللہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. حضرت جابر حضور کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی, کوئی رکعت پڑھی اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, فلم یصلی, اس کی نماز نہیں, الا ان یکون وراء الامام, پر جب امام کے پیچھے تو ہو جاتی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں, یہ کون سی نماز کے بارے میں ہے؟ جب اکیلا ہو, جب اکیلا ہو یا امام, لیکن جب مقتدی ہو تو اس کے بارے میں نہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی فلم یصلی, اس نے نماز اس کی نہیں, الا ان یکون وراء الامام, مگر امام کے پیچھے. ہم نے ایک جگہ یہ بات پیش کی تو ایک شخص کہنے لگا کہ جی بات تو ہے لیکن جابر کی ہے نا, جابر کی. میں نے کہا یہ صحابی رسول کی ہے اور حضور نے فرمایا کہ صحیح طریقہ وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. ہم صحابہ کو چھوڑ کر چل ہی نہیں سکتے اور تم کہتے ہو جابر کی بات ہے. بھائی اگر جابر کی بات اسی طرح لایانی بات ہوتی تو امام ترمذی حدیث کی کتاب میں اس کو لکھتے. تو جب ہم نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے تو مولوی یہاں کے چپ نہ باشد, اگر چپ باشد مولوی نہ باشد, انہوں نے اعتراض کہ جی یہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں, ضعیف ہے. ہمیں ہمارے استادوں نے سکھایا ہے کہ جو بھی ایسی بات کہتا ہو ضعیف ہے, ضعیف ہے. جب انہوں نے کہا ضعیف ہے تو میں نے کہا میں نے یہ روایت جو پڑھی تو اگلے 2 دفعہ میں نے جان کر نہیں پڑھے تھے, اب پڑھتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے ایک رکعت پڑھی اور لم یقرأ فیہا بأم القرآن اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام, اس کی نماز نہیں مگر جب امام کے پیچھے ہو. ھذا حدیث حسن صحیح. اچھا یہ ہے. آگے بڑھ کر تو دیکھا کہ ھذا حدیث حسن صحیح,
یہ تو اچھا، یہ ٹھیک ہے، یہ کتاب کہاں کی چھپی ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ یہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا نہ، ہمارا مسلک ہے کسی پر اٹیک نہ کرو۔ ہمارے مسجد میں لوگ آتے ہیں اور کثرت کے ساتھ مولانا آمین کہتے ہیں نہیں، اور سال سے آ رہے ہیں، مولانا اقبال صاحب مسجد میں ہیں، ان سے قسم سے پوچھو کہ سال میں ایک دفعہ بھی ان پر اٹیک کیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ ایک دفعہ بھی نہیں۔ کیوں جی؟ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ دوسرے پر اٹیک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے بھی تھے جو رکوع کے وقت رفع یدین کرنے والے تھے، اور ایسے بھی تھے جو رفع یدین نہ کرنے والے تھے، دونوں، لیکن کسی پر اٹیک نہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اٹیک ان پر نہیں کریں گے دوسروں پر۔ کیوں؟ ہمیں تعلیم دی گئی کہ صحابہ پر تمہارا اٹیک نہ جائے۔ جو مسائل اختلاف کے صحابہ میں رائج ہوئے ان میں راج مرجوع کا فرق ہے، لیکن اٹیک نہیں کرنا کسی پر۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت علماء کے ہاں ان کے مدارس میں دیوبند سے لے کر دارالعلوم تک آپ کو کہیں ایسی بات نظر نہیں آئی کہ ہم دوسروں کو اٹیک کریں، لیکن اپنے مسلک کو بیان کرنے کا تو ہم حق رکھتے ہیں۔ یہاں جب ہم نے یہ بات سنی کہ نوجوان طالب علم ترجمے لے کر کہتے دیکھو یہ، تو پھر مجھے کہنا پڑا کہ ہمارا اصول ہے حدیث پر عمل نہیں کرنا، عمل کرنا ہے سنت پر۔ جس کے تم حوالے دیتے ہو وہ احادیث ہے، ان احادیث کی پڑتال کرو اور فقہ والوں سے پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ امام ترمذی کہہ چکے الفقہاء وہم اعلم المعانی الحدیث۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، آپ کا مسلک ان 4 مسلکوں میں سے ایک ہے جن کو اجماع امت کا درجہ حاصل ہو چکا، اور امام ابو حنیفہ امام بخاری سے بہت پہلے ہوئے، بہت پہلے۔ یہ کہنا کہ جی امام ابو حنیفہ بخاری کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، پھر اس وقت تو بخاری تھی نہیں۔ امام صاحب تو بہت پہلے کے ہیں۔ میں آپ حضرات سے اس وقت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات کہوں گا، اگر آپ اپنی رائے دیں۔ بھائی یہ مسئلے جو آپ سن رہے ہیں الحمدللہ ایک ایک مسئلہ اس طرح جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جس طرح انسان اپنے گھر کے حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے، اپنی نظریاتی سرحدوں کا پہرا دینا بھی تمہارا کام ہے یا نہیں؟ نظریاتی سرحدوں کا پہرا دینا ہمارا کام ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہم تک پہنچا، ہم اس کو اس طریقے پر پھیلائیں گے کہ پہلے قرآن پھر سنت، یہ کہیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ برمنگم میں پرسوں میں تھا وہاں، کہ جی میرے سامنے ایک ساتھ کہنے لگے کہ جی اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ آئی تو قرآن کو نہ ماننے والے ہوں۔ کیوں کہ اگر یہ قرآن کو مانتے تو اپنا نام رکھتے اہل القرآن والحدیث، تو اہل القرآن والحدیث تو نام نہیں رکھا، صرف رکھا اہل حدیث۔ تو میں نے کہا بھائی اس طرح ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اصول یہ کہ فقہ حنفی میں زیادہ زور دیا جاتا ہے قرآن پر، قرآن کے اصول۔ اب آمین کے بارے میں بخاری نے جو فیصلہ کیا کہ آمین دعا ہے،
تو قرآن نے کیا اصول بتایا کہ دعا آہستہ یا اونچی؟ آہستہ. تو امام صاحب کی نظر قرآن پر گئی نا. تو اس طرح ایک مسئلہ نہیں، کئی مسئلے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے قرآن پر اور حدیث دوسرے درجے میں. تو جو قرآن کو اولیت کا درجہ نہ دیں، حدیث کو اولیت کا اور قرآن کو متحد کر دیں. ہم ان پر اٹیک تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان میں شامل نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں رفع یدین کرنے والے بھی تھے، نہ کرنے والے بھی، آمین اونچی کہنے والے بھی تھے، آہستہ کہنے والے بھی، ہر طرح کے لوگ تھے. اس لیے ان میں سے عمل جس پر تم کرتے ہو کرو اور دوسروں کو برا نہ کرو. اور یہ جو فروعی مسائل ہیں ان کی دعوت نہ دو. دعوت کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف بلانا جو بنیادی ہیں. صحابہ میں کبھی کسی صحابی نے اس پر تقریر نہیں کی کہ رفع یدین کرو، کبھی بھی نہیں کی. اور یہ اہل حدیث کرتے ہیں اس پر تقریر، اور صحابہ نہیں کی کبھی بھی. نہ کرنے پر یا نہ کرنے پر. صحابہ کا یہ اصول تھا کہ مقام دعوت جس میں دوسرے کو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، آخری طرف دعوت دو، وہ بنیادی چیزیں چاہیے، فروعات نہیں. فروعات یہ عمل کی راہیں ہیں، عمل کی راہیں ہیں، یہ لڑائی کے میدان نہیں. تو رفع یدین نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو نے آگے اونچی نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس قدر کے بےہودہ گفتگو ہے. جو چیز صحابہ میں رائج رہی ان میں کسی کی تحقیر نہ کرو اور کسی کی تردید نہ کرو. خود عمل جس پر تم کرتے ہو کرو، لیکن دوسرے کی نہیں. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ کا. اب ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم سنو اور چپ رہو. اسی کہ تم سنو اور چپ رہو. اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم یعنی نہیں پڑھنا. کسی بھی اہل حدیث عالم سے آپ پوچھیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا، کہتے ہیں جی یہ ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف نہیں پڑھنا، اور کوئی سورت تو وہ نہیں پڑھنی. قل هو اللہ کے بعد تم نے کچھ پڑھنا نہیں. یہ حدیث اذا قرأ فانصتوا قل هو اللہ کے بعد کی. میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح حدیث میں یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کو مانتے ہو یا نہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو یا نہیں؟ ہاں، ہم اہل سنت والجماعت ان کو اپنا پیر و مرشد اور روحانی پیشوا مانتے ہیں. یہ بحوالہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو یہ نہیں مانتے. ہاں نہیں نہ بات ان کو ماننا اور ہے اور حلوے کو ماننا اور ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے، اس کو چھوڑو. بات یہ ہے کہ آپ خود ذرا سوچیں، میں حدیث پڑھ دوں، آپ خود اندازہ کریں کہ جو فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، یہ ہے فاتحہ کے بعد یا فاتحہ سے پہلے؟ آپ خود حساب کریں. تو میں نے یہ ترجمہ اردو کا اسے لائے تاکہ ہمارے اردو خان دوست دیکھ سکیں جو عربی نہیں جانتے، پرکھ سکیں. آپ صرف سنتے رہیں. ابو موسیٰ اشعری سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سے نماز سیکھی، جب تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، جب تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور امام تکبیر کہہ کر قرات شروع کرے. دیکھو یہ حدیث ہے، دھیان سنو. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور امام تکبیر کہہ کر قرات شروع کرے تو تم خاموش رہو. امام قرات شروع کرے تو تم خاموش رہو.
جب امام ولدالین تک پہنچے تو آمین کہو. اب چپ رہنے والی بات ولدالین سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ جب امام قرات شروع کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ ولدالین کہے تو تم آمین کہو. یہ ترتیب صاف بتا رہی ہے کہ چپ رہنا فاتحہ کے لیے ہے، بعد کے لیے. بھائی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھے؟ صلاح عام یاران نقطہ جان کے لیے جو شخص بھی تحقیق تسلی کرنا چاہے وہ دیکھ لے. کہا کہتے ہیں کہ یہ پیران پیر کا فیصلہ نہیں مانتے. پیران پیر کون ہے؟ یہ حنبلی مذہب ہے جن کا مذہب اور سعودی عرب والوں کا فقہی مسلک ایک ہے. سعودی عرب کے لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ جو نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں. تو سعودی عرب کے لوگ ان کے ہم عقیدہ نہیں. تو ان کا ظاہری عمل دیکھو تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جب حج کرنے جاتے ہو تو وہ آمین اونچا کہتے ہیں تو تم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں جب وہ وہاں 20 تراویح پڑھتے تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم آمین تو ان کی سن لی تم نے، لیکن تراویح نہیں دیتی. تراویح وہ 20 پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں، ان سے بڑی مسجد تو دنیا میں ہے؟ حضور کے زمانے سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی میں کسی سال بھی آج اگر تراویح پڑھی گئی ہو ہم منہ بولا انعام دینے کو تیار ہے. بھائی دیکھو حضور سے لے کر اب تک 14 سال گزرے ہیں یا نہیں؟ ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں تو کتنے رمضان آئے ہوں گے؟ کئی. ہماری التماس ہے کہ ایک رمضان ایسا بتاؤ جس میں خانہ کعبہ میں یا مسجد نبی میں آخر کا تراویح ہوئی ہو. جب ایک سال بھی تم نہ بتا سکو تو تم بے شک پڑھو ہی نہ، لیکن پڑھنے والوں پر اعتراض تو نہ کرو. نہ پڑھو، ہم مجبور تو تمہیں نہیں کرتے. 4 بڑے بڑے جو ہے کیورسٹ امام، دیر آر 4 کیورسٹ امام who are called مجتہد. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی and امام احمد. All they agree on 20 rakat of tarawih. All they agree. With exception of one. He says 40. He says 40. But all of the 4 agree that minimum rakat for tarawih are 20. بھائی 20 سے کم نہیں. اس پر تو چاروں متفق ہے نا. 30 کہتے ہیں 20 پر، ایک کہتا ہے 41، لیکن اس میں وہ اس پر تو متفق ہو گئے نا کہ 20 سے کم نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے ہیں، آمین اونچا کہتے ہیں، اور تراویح وہ 20 پڑھتے تھے. تو ان کو کسی نے پوچھا کہ تم 20 تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ادرکتوں میں بلا بنا مکہ تھا، ہم نے اپنے شہر مکہ میں 20 ہی پڑھتے پایا. تو یہ روایت کی بات نہیں، راویوں کی بات نہیں، حدیث کی بات نہیں، سنت ہم نے یہی پائی ہے تو 20 اور ہم یہی پڑھتے ہیں. تو یہ امام شافعی کا جواب. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں جو میرے پاس موجود ہے یہ صراحت کی ہے کہ ہم نے اپنے شہر مکہ میں 20 ہی پڑھتے پایا. ہم آپ کو کسی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہے، کسی نئے مسئلے کی دعوت نہیں دے رہے. ہم آپ کو پیچھے لوٹا رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین ائمہ مجتہدین ان کی راہ پر چلو. ہمارا ایک ایک مسئلہ وہاں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جب وہ لوگ اجتہاد کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب وہ لوگ اجتہاد کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ اگر تم اجتہاد ہی کرو گے تو الٹا ہی کرو گے. کیسے کہ ایک جگہ چند نوجوان آپس میں اختلاف کر رہے تھے
کہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے. کچھ کہہ رہے تھے ناک کے نیچے اور کوئی کہہ رہے تھے اوپر, اور روایتیں دونوں طرف ہیں, روایتیں دونوں طرف ہیں. تو آج کل کے اجتہاد کرنے والے نے کہا کہ میں اجتہاد کرتا ہوں. I can provide an analogical approach to these two and provide plausible interpretation to combine the two reports. کیا کہ ایک اوپر ایک نیچے, ایک اوپر ایک نیچے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان جیسے مجتہدین سے قوم کو بچایا ہوا. اب جو اس طرح کرتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ آج کل کا مجتہد ہے, اور ایسے ایسے ان پڑھ مجتہدین ہیں کہ اردو پڑھنی آتی نہیں اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ انہی میں ہر طبقے میں. کسی کتاب میں لکھا تھا کہ جب نماز پڑھو اذا اما احدکم فلیخفف, کہ جب جماعت کراؤ تو ہلکے ہلکے, یعنی نماز اتنی بوجھ نہ ہو کہ مقتدیوں پر بوجھ ہو جائے. کیوں؟ پیچھے بوڑھے بھی ہیں, کمزور بھی, اور ضرورت مند بھی ہیں جو کسی ضرورت کی وجہ سے. ایسا تو نہ ہو کہ اصول میں پاکستان کی بات ہے کہ ایک مسافر کہیں نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں چلا گیا, گاڑی چلنے والی تھی, اس نے خیال کیا کہ 15 منٹ ہے نماز پڑھ لوں, تو نماز پڑھنے گیا تو سیدھے میں جو گیا امام صاحب اٹھے ہی نہیں, وہ خشوع و خضوع میں تھے. تو یہ نماز چھوڑ کر آقا فوراً گاڑی پر آ گیا, اپنی نماز سے علیحدہ پڑھی. تو ہفتے کے بعد پھر اسی شہر میں آیا تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اٹھے ہیں یا نہیں سیدھے. یعنی اتنا لمبا جو سیدھا کیا تو وہ یہ نہ دیکھا کہ پیچھے حاجت مند کھڑے ہیں. تو اس کو کہا کہ بھائی یہ حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو ہلکے, مقتدیوں پر بوجھ نہ ہو, ان میں ضعیف بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, ضرورت مند بھی ہیں. کہنا یہ کہاں ہے؟ تو لکھا ہوا تھا نا نماز ہلکے ہلکے پڑھا. میں نا یہ نہیں, یہ لکھا ہوا یہ تو ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو ہل ہل کے. ہلکے اور بات ہے, ہل ہل کے اور ہے. اب وہ اس طرح کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ شیطان دیکھ کر ڈرے کہ یہ تو پہلوان کھڑا ہے, یہ پہلوان کھڑا ہے. اللہ کے بندو, آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ نماز کے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ شیطان کے سامنے ہے یا رحمان کے سامنے. تو رحمان کے سامنے ابدیت اور جھکاؤ چاہیے یا کیا کر کے کھڑے ہو جاؤ. اگر زیادہ ٹکنے بڑھاؤ کیوں کہ جی ساتھی کے ساتھ ساتھ ہو تاکہ درمیان سے کئی شیطان نہ گزر جائے. بھائی اگر اسے گزرنی ہے تو نیچے سے نہیں پھر گزر جائے گا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کل کے مجتہد اس وقت نہیں تھے, پہلے وقت میں, ورنہ دین ہم تک نہیں پہنچا. تو میں اقبال کی بات ایک عرض کروں گا کہ اجتہاد عالمہ کوتا نظر. اقبال کہہ گیا اجتہاد عالمہ کوتا نظر اقتدائے رفتگاں محفوظ تھا, کہ آج کل کے ناقص اور کمزور مذہب کے رہنما جو بھیس بدلے پھرتے ہیں, ان کا جو اجتہاد اور ان کا اینالائٹیکل اپروچ اور ان کا ترجمہ پڑھ کر اپنی بات چلانا, ان کا جو اجتہاد ہے اجتہاد عالمہ کوتا نظر اقتدائے رفتگاں محفوظ تھا. اگر پیچھے ہی لگنا ہے تو ان کے پیچھے چلو جو جنت کے خیمے لگا چکے, جن کا جن کا علم اور تقوی اپنی جگہ مسلم تھا, اگر پیچھے ہی لگنا ہے تو ان کے پیچھے لگو. اور جو یہی بات میں اقبال کے آخر میں کہنا چاہتا تھا کہ اقتدائے رفتگاں محفوظ تھا, اور یہ جو اقتداء ہے رفتگان کی, اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہے.
ہمیں اتنا نہیں. آپ کو بڑا فائدہ ہے. بتا دوں مسئلہ یہ ہے کہ عالم پر اعتماد کر کے اگر کوئی اس کے فتوے پر عمل کرے، اس کو عقیدہ ہو کہ دلیل کے مطابق بتا دے گا اور دلیل کی پڑتال نہ کرے، نہ پوچھے، تو اس نے اس عالم پر اعتماد کیا نا، تو مسئلہ نکلا غلط. تو قیامت کے دن یہ عامی پکڑا نہیں جائے گا، وہ مسئلہ بتانے والا پکڑا جائے گا. کیوں؟ یہ تو بری ہو جائے گا کہ میں نے تو عالم سمجھ کر پیروی کی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من افتیا بغیر علم کانا اسمہ علی من افتاہ، کہ جو علم والا نہ ہو، اور ان کو یہ میرے ہاتھ میں مشکات ہے، جس کا دل چاہے آ کر دیکھ لے. اس نے امام ابو داؤد سے اس کو روایت کیا. فرمایا قال رسول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جس کو فتویٰ دیا جائے بغیر علم کے، اس کو علم نہیں تھا، کان اسمہ، اور مسئلہ نکلا غلط، تو عمل کرنے والے کا گناہ علی من افتاہ، اس پر آئے گا جس نے فتویٰ دیا. تو پیغمبر نے عمل کرنے والے کو مجرم قرار دیا یا فتویٰ دینے والے کو؟ اس کو کیوں نہیں دیا؟ یہ اس لیے کہ اعتماد کرنا عالم پر اور بغیر دلیل پوچھے اس کی بات پر عمل کرنا جائز تھا. اگر ناجائز ہوتا حضور اس کو بھی مجرم کہتے کہ تو نے دلیل کی تحقیق کیوں نہیں کی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یعنی جو مسئلے پر عمل کرنے والا عامی ہے اس کو حضور نے گناہگار کہا، مجرم کہا، اس کی بات کو سوگی نہیں. کیوں؟ اس نے اعتماد کر کے عمل کیا کہ یہ جو مسئلہ بتا رہا ہے دلیل کے موافق بتا دے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو مولوی عالم غلط مسئلہ بتائے گا قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا، یہ عمل کرنے والا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر عمل کرنا اعتماد پر گناہ ہوتا تو حضور اس کو بھی ملزم کرتے یا نا؟ حضور نے ملزم کس کو کیا؟ اس کو. معلومات تقلید جائز ہے، اعتماد پر عمل کرنا کہ یہ دلیل کے موافق بتا دے گا اور دلیل کی پڑتال نہ کرنا یہ بالکل جائز ہے. اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور اس کو بری نہ کرتے اور صرف اسی کو ملزم نہ کرتے. آپ حضرات اگر عمل کریں اعتماد پر تو آپ بچ گئے یا فائدہ یا نقصان میں رہے. اور اگر آپ نے پڑتال اپنے ذمہ لی تو آپ وہ تمام علوم عربیت کے قواعد کے اصول کے جانتے ہیں جن سے مسئلے کی پڑتال ہو. نہیں سمجھا؟ آپ اپنے ذمہ پڑتال لیں تو قیامت دن جواب دے آپ خود ہوں گے. اور اگر پڑتال اپنے ذمہ نہ لیں تو حضور نے فرمایا جس کو علم نہ ہو اور وہ فتوے پر عمل کرے اور فتویٰ لیتے وقت وہ یہ دیکھے کہ وہ پختہ عالم ہے یا نہیں، اعتماد اس پر کرے. اگر فتویٰ غلط بھی نکلا تو پکڑا ہو جائے گا. تو آپ کا بچاؤ پڑتال میں ہے یا اعتماد میں؟ تو جو طالب علم نوجوان گھوم کر یہ بتاتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل فار یور ایکشنز، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فالو اینی آف دا امامز، یو آر ریسپانسبل. انہوں نے جب آپ کو ریسپانسبل بنایا تو بتایا آپ نے خیر خواہی کی یا الٹا؟ جب آپ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم نے پڑتال کرنی ہے تو آپ پکڑے گئے، اور جب آپ نے کہا تقلید کرنی ہے تو پھر آپ پکڑے نہیں جائیں گے. اب اس پر ڈرے کون؟ بھائی ڈر کن کو؟ عالموں کو. ڈر کن کو؟
لیکن رحمت للعالمین پر قربان گیا. حضور نے ان کو بھی نکالا. فرمایا کہ جو اونچے درجے کے مجتہد ہیں وہ کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہیں، اگر وہ کوشش کریں، اجتہاد صحیح کریں اور صحیح نتیجے پر نہ پہنچیں ان کو 1 اجر، اور صحیح نتیجے پر پہنچے تو 2 اجر. تو صحیح نتیجے پر نہ پہنچیں اس کو حضور نے اس کو پکڑ میں ڈالا یا اجر سنایا؟ واہ، رحمت للعالمین کی شان. رحمت کا سمندر اچھل رہا ہے. فرمایا من اجتہد، جس نے اجتہاد کیا وہ اصاب اور صحیح بات پر پہنچ گیا، فلو اجران، اس کو 2 اجر. وہ من اجتہد، اور جس نے اجتہاد کیا وہ اخطا اور غلطی کی، فلو اجر واحد، اس کو 1 اجر. تو یہ تقلید کا طریقہ ایسا، نہ یہ پکڑے گئے نہ وہ پکڑے گئے، نہ یہ پکڑے گئے نہ وہ پکڑے گئے. اور اگر تقلید ترک کر دی جائے تو عام آدمی نوجوان وہ تو اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ پڑتال کر سکے، نہ اتنے علوم رکھتے ہیں کہ وہ تحقیقات پر جا سکے. تو یہ بھی خسارے میں، اور کیونکہ مجتہد نہیں تو اگر غلطی کی تو پھر پکڑے گئے. یہ مجتہد ہے جو اس غلطی سے نکل جائے اور وہاں جا کر خطا کرے. اسی لیے مجتہد کی جو 2 باتیں ہیں ان کو حق و باطل میں دائر نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے حق اور باطل، کہتے ہیں درست اور نادرست، یا درست اور خطا. یہ چھوٹا درجہ ہے. حق اور باطل یہ اصولی اختلاف ہے. یہ ہمارے اختلافات جو بنیادی ہیں وہ اصولی ہیں، جو مکتب فکر کے ہیں، جو صحابہ کے درمیان بھی رہے وہ اسکولی ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. شیعہ کے ساتھ ہمارے اختلافات اصولی ہیں. وہ ڈفرنٹ شیعہ ان پرنسپلس، ان بیسک تھنگس. ہمارے ان کے ساتھ اختلافات اصولی ہیں. اور یہ جو مسائل لوگوں نے پھیلا رکھے جن میں ہمیں کھل کر بات کرنا پڑی، یہ سکولی ہیں مکتب فکر کے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. یہ اختلافات کون سے ہیں؟ سکولی مکتب فکر کے، اور وہ اصولی، یا وہ اصولی اور یہ فروعی. تو میں بات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اختلافات ان کے ساتھ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ اصولی، اور ان کے ساتھ سکولی. تو ہم ہر وقت تو اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے. جس موضوع پر بات ہو اسی موضوع پر بات کرتا ہوں. تو میں نے دیوبندی بریلوی کی کوئی بات نہیں کی تھی. تو میں نے جب کہا نا وہ اختلافات اصولی اور یہ سکولی، تو کہنا جی دیوبندی بریلوی کا سوال بتا دیں. میں نے کہا یہ فضولی، یہ فضولی. سب خوش ہو گئے، کہنے لگے بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھکانے کی بات کہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مکلف کیا کہ دین ہے سب کے لیے، یہ دین ہے سب کے لیے، پر جانتے اس کو صرف عالم ہے. ہمارا تلک الامثال نضربها للناس، یہ دین ہے نضربها للناس، ہم اس کو بیان کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، للناس. وما یعقلها الا العالمون، لیکن سمجھتے اس کو صرف عالم ہے. یہ عجیب ہے. There is apparent contradiction between the two statements, that this deen is for all the descendants of Adam, for all mankind, but if only alim do understand, then what is the plausible interpretation between the two? تلک الامثال نضربها للناس، یہ دین ہے ہم بیان کرتے ہیں سب کے لیے. وما یعقلها الا العالمون، لیکن سمجھ صرف عالم ہے. تو دوسرے کیا کریں؟ جو عالم نہیں وہ کیا کریں؟ وہ ان کی پیروی کریں. تو بات پوری ہو گئی. تو اس آیت نے بتایا کہ دین کو سمجھتے صرف عالم ہے، دوسرے کریں پیروی، اور دین سب کے لیے. تو اگر عالموں کی پیروی منع ہوتی تو یا دین سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوتا. اگر سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں، وما یعقلها الا العالمون، اس کو نہیں سمجھتے مگر عالم. تو اب 2 ہی طبقے ہوئے، یا عالم بنو یا عالموں کے پیچھے. تیسرے نہ بننا، یا عالم بنو کہ مسئلہ سمجھو خود
عالم نہیں تو عالموں کے پیچھے چلو، تیسرے نہ بنو۔ اگر تیسرے بنے تو پھر وہ آخرت میں کہیں گے، قرآن کریم نے خبر دی کچھ مجرمین کی کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، جہنم میں لوگ کہیں گے لو کننا نسمع، ہم سن ہی لیتے، دوسروں کی مان لیتے سن کر، اور نعقل یا خود سمجھتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ ہو۔ تو جہنمیوں کا یہ کہنا لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے، اس کا معنی یہ اگر تم عالم نہیں تو عالموں سے سنو، دین نہیں جانتے جاننے والوں سے سنو، اور اگر ان کی سنو نا اور خود سمجھو نا تو پھر ٹھکانا وہی ہے۔ تو وہاں جو کہیں لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ معلوم ہوا انکار تقلید گناہ ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، کیا ترجمہ فاعترفوا بذنبہم؟ اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہوں کا۔ تو اگر لو کننا نسمع اور نعقل دونوں سے نکلنا گناہ نہ ہوتا تو قرآن کی یہ تعبیر نہ ہوتی فاعترفوا بذنبہم۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جب ہتھوڑے لگیں گے تو فرشتے سے کہیں گے ما دریتا وما تلیتا۔ جب سوال ہوئے اور اس کے بعد آئی ہتھوڑوں کی باری بے مطارق من حدید، تو الفاظ ملتے ہیں بخاری شریف میں کہ ما دریتا وما تلیتا، اور نہ تو نے دین سمجھا اور نہ کسی کے پیچھے چلا، نہ سمجھا اور نہ پیچھے چلا۔ تو دین کی یہ کتنی راہیں ہیں؟ دو ہی، یا سمجھو یا پیچھے چلو، یا علم ہو مجتہد کے درجے کا اور یا پیروی ہو تقلید کے درجے کی۔ ما دریتا وما تلیتا۔ میں اس قبر کی اس حالت کا جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری بڑھاؤ نا۔ اگر علم نہیں تو اپنی ذمہ داری بڑھاؤ نا، کہ خود کتابوں کو اردو ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاؤ کہ کہنا پڑے لو کننا نسمع اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ ذمہ داری بڑھاؤ نا، میں خیر خواہی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارا طریقہ اٹیک کرنے کا نہیں۔ کوئی شخص بعد میں کہے کہ جی ہم نے یہ جلسہ یہ اجتماع اٹیک کے لیے کیا، نہ، ہمارے جلسے کا موضوع یہ تھا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، it covers all the times, it covers all the time and all the zones of the world and all the walks of life۔ اس بات کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑا کہ قرآن میں what are the source of knowledge۔ First source of knowledge is Quran, the second is Sunnah, and the third is the decision of the theorists, first theorists beginning from Abu Bakr and Umar up to Abu Hanifa and his people۔ چوتھا درجہ ہے قیاس کا، اور قیاس خیالات پر نہیں، اپنی اغراض پر نہیں، مطلق ریزن نہیں، بلکہ کسی نہ کسی قرآن حدیث کی کمانڈمنٹ اور کسی نہ کسی حکم پر قیاس کرنا۔ اور جو مجتہد قیاس کرتا ہے وہ بات بناتا ہے یا دریافت کرتا ہے؟ دو لفظ سنو، طالب علم سمجھے کہ کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا تو اس نے امریکہ کو ڈسکور کیا تھا یا انوینٹ کیا تھا؟ یہی آتا ہے کتابوں میں کہ کولمبس ڈسکور امریکہ، تو امریکہ تھا پہلے سے، دریافت اب ہوا، لیکن بنا ہوا پہلے تھا یا کولمبس نے بنایا؟ اور پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اور جو چیز نئی بنائی جائے، جو چیز یہ جو پلانٹ اڑتے ہیں چاند پر جاتے ہیں، یہ نئے بنائے ہیں یا پہلے کسی قبرستان میں رکھے ہوئے ملے ہیں؟ نئے بنے، اس کہتے ہیں انوینشن، اس کو کہتے ہیں ڈسکوری۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام وہ مسائل جو امام ابو حنیفہ نے بیان کیے، تمام وہ مسائل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، ڈڈ ہی انوینٹ اور ڈڈ ہی ڈسکور؟ He discovered all those points and those things
were the purported meaning of the nusus of Kitab and Sunnah in the commandments of Allah and Prophet. All these things were there. اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں ان کی گہرائی میں تمام یہ مسائل لپٹے ہوئے تھے، کور تھے ایز ابو حنیفہ ڈسکورڈ، ناٹ انوینٹڈ. تو جو کہتے ہیں کہ فقہ ابو حنیفہ نے یا امام مالک نے یا امام شافعی نے انوینٹ کی، واللہ باللہ نہیں. آخری دین حضور کا اور آخری پیغمبر حضور کے بعد کوئی آسمانی مقرر کردہ نہیں کہ جو دین میں کوئی کمی یا اضافہ کر سکے. تو جتنے اماموں نے محنت کی تو انہوں نے ڈسکور کیا یا انوینٹ کیا؟ انوینٹ کیا نہیں. کچھ لوگوں نے کہتے ہیں انوینٹ، کیونکہ اگر وہ کہنا چلنا ہے آگے تو پھر تو آگے ڈسکوری ہونا، ڈسکوری ہو. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فقہ والے دین کی گہرائی میں اتر کر، کتاب و سنت کی گہرائی میں اتر کر وہ چیزیں معلوم کرتے ہیں جو عام آدمیوں کی نظر تک نہیں پہنچتی. تو ان کی اس محنت کو، ان کے اجتہاد کو نتیجے کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں؟ ڈسکوری. اور نئی چیز ایجاد کرنا یہ نہیں. تو جو لوگ دین میں، ہمارے اس دین میں نئی چیزیں اب لا رہے ہیں، مثلا کہتے ہیں جی اسمبلی فیصلہ کرے گی، دین کی بات آؤ اسمبلی کا فیصلہ آؤ، تو جو اسمبلی فیصلہ کرے گی دین کی بات کے مقابلے میں اس پر ہم انوینشن ہو رہے ڈسکوری، انوینشن. تو انوینشن دین میں نہیں چاہیے، ڈسکوری. میں جان کر انوینشن کا ترجمہ نہیں کر رہا، کسی کو ناراض کرنا مقصود نہیں، ناراض کرنا مقصود نہیں. دین کی گہرائی میں اتر کر ڈسکوری ہو اس بہتر فقہ، اور انوینشن ہو تو اس کو کہتا ہے بدعت. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں بدعت. تو میں نے اس بدعت سے بچنے کے لیے میں نے انوینشن کا لفظ بولا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بتایا وہ ایڈیشن، اضافہ ہے یا ڈسکوری؟ وہ ڈسکوری ہے. اور امام شافعی نے بھی جو کچھ کہا، امام مالک نے بھی جو کچھ کہا، امام احمد نے بھی جو کچھ کہا، جن اماموں کی ہم پیروی نہیں کرتے اور ان کے مقلد نہیں، انہوں نے بھی جو کچھ کہا وہ بھی ڈسکوری ہے. خاتم النبیین کے لائے ہوئے دین میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی حق نہیں. کلمہ ہم نے اس آقا کا پڑھا، کلمہ اس آقا کا پڑھا کہ وہ باتیں آپ سے کہوں کہ جن باتوں کے بارے میں آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے ہو سکوں. کہ میں نے اپنے بھائیوں کی ناواقفی سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جس بات کو سمجھا وہ یہ آپ کا فائدہ پیروی میں ہے، خود پڑتال کرنے میں نہیں. ایک بات میں ائمہ نے جو کچھ فقہ میں کہا ڈسکوری ہے، ایجاد نہیں. ہم اول وفادار حضور کے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے. آقا خاتم النبیین کو مخاطب کر کے کہا تھا کسی نے، آقا تیری معراج کہ تو عرش و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو عرش و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے. ہم شاہ رسول کی امت ہیں جن پہ ہے نبوت ختم ہوئی.